اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mohammad Saad. Today we'll be revamping our conversation about the ongoing genocide in Palestine. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کے اندر اور ییل نیو یارک یونیورسٹی ان ساری جامعات کے اندر بہت بڑی تعداد جو اسٹوڈنٹس کی ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی جامعات کے اندر اس طرح کے مظاہرے کیوں نہیں ہو رہے. تو ہم دونوں کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر یہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈس کیا ہیں. تو بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے وہاں پر اٹس اے کائنڈ آف یہ جو بی ڈی ایس کی موومنٹ ہے انٹرنیشنل, اسی کا ایک پارٹ ہے ڈائیویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ جو بیسیکلی ہے اپنی کولمبیا یونیورسٹی سے, نیو یارک یونیورسٹی سے یا ییل سے یا ہاورڈ سے, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کمپنیز کے اندر جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ وہ ان کمپنیز سے واپس لیں اور ان کمپنیز کو فنڈ کرنا بند کر دیں. تو بیسیکلی یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اور اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ بہت سکسیزفل ماڈل ہے پروٹیسٹ کا, کیونکہ بیک ان 1965 جب ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ تھی تو سیم ماڈل واز اڈاپٹڈ بائی دا سیم اسٹوڈنٹس یونین, اور انہوں نے سکسیزفلی یہ ماڈل کو اپنایا. اور ایٹ دا رزلٹ کولمبیا یونیورسٹی نے اپنی فنڈنگ ساؤتھ افریقہ سے کیون کمپنیز سے جو اپارتھائڈ کو سپورٹ کر رہی تھیں واپس لے لی. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب, اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ایک اسٹوڈنٹ پاور کا ایک مظاہرہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح متحد ہو کر اپنی بات کو منوا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں. اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس طرح کی اسٹوڈنٹ موبلائزیشن ناٹ آن دا ایشو آف پیلسٹائن بلکہ اور بھی کسی ایشو کے اوپر ہمیں اسٹوڈنٹ کی اتنی میسو موبلائزیشن پولیٹکس کہیں نظر نہیں آتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کائنڈ آف لائک بالکل ڈی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کا سٹانس کافی حد تک پرو پیلسٹائن ہے. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, اسرائیل کے ساتھ ہمارے کسی قسم کے ٹریڈ ریلیشنز نہیں ہیں. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کی لیک آف موٹیویشن کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہماری جامعات یا ہمارے کالجز وہ ڈائریکٹلی اس طرح انوالو نہیں ہیں اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر, اور وہ کسی بھی قسم کی سپورٹ نہیں کر رہے اسرائیل کو, تو ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں بنتی. لیکن میرے خیال سے سوال اپنی حد تک اس لیے جائز ضرور ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے کئی مسائل ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ فیسوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ صاف پانی کا مسئلہ ہو. یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس بالکل بھی کسی بھی قسم کی پروٹیسٹ نہیں کرتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو آئی وٹنس دس مائی سیلف ان مائی یونیورسٹی کے پولیٹکس کو ایک قسم کا ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو ٹو ٹیک پارٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اور ہم اپنے گھروں کے اندر بھی یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس از کائنڈ آف سین ایز اے تھریٹ, کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اور لائیولیہڈ ول بی لائک ان ڈینجر. لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو بالخصوص اگر پاکستان کی اسٹوڈنٹس یونین کی ہسٹری کو دیکھیں تو ایسی صورتحال ہمیشہ سے نہیں تھی. بیک ان 1970s ایوب خان کے اگینسٹ, پھر ضیاء الحق کے اگینسٹ ہم نے بڑی پاورفل اسٹوڈنٹس یونین دیکھیں, بڑی پاورفل اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ دیکھیں اگینسٹ ملٹری ڈکٹیٹرس. تو ایسا کیا ہوا ان پاسٹ لائک 50 ایئرس کہ ایک پوری جو ہماری جنریشن تھی وہ یہاں اس حد تک ڈی پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کسی جائز حق کے لیے بھی آواز اٹھانا انہیں شاید اچھا نہیں لگتا, یا وہ اتنے ڈس انٹرسٹڈ ہیں ان پولیٹکس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آئی تھنک اینڈ دیٹس اے کویسچن آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈریس ان دس کائنڈ آف ایپیسوڈ, کہ ایک پوری محنت لگی ہے اور ایک پورا اسٹرکچر ایسا تیار ہوا ہے جس کے اندر ہمارے خاندان والوں سے لے کر, ہمارے گھر والوں سے لے کر, پیرنٹس سے لے کر ٹیچرس تک, ان ساروں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا
کہ پولیٹکس از ریئلی اے بیڈ تھنگ اینڈ وی شوڈ ناٹ بی انڈلج ان پولیٹکس. اینڈ ایون ناٹ ان پولیٹکس بٹ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسی موومنٹ جس کے اندر میس موبلائزیشن کی بات ہو, جس کے اندر سولیڈیرٹی کی بات ہو, جس کے اندر کسی کے حقوق کا ذکر ہو, تو ہم اس سے کہیں دور دور بھاگتے ہیں. اور ہم اتنے کائنڈ آف ڈوسائل ہو چکے ہیں, بالخصوص ہماری جو وہ لوگ جو اس ٹائم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کہ وہ کسی بھی جائز حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے بھی کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور آئی تھنک دیٹ اگین گوز ٹو شو کہ, اور وہ چیز پھر فردر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ہماری مین اسٹریم پولیٹکس کے اندر, کہ جس طرح ہمارا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ اس کے اندر ہمیں ایک ڈکلائن دیکھنے کو ملتا ہے بتدریج ان 5-10 سالوں کے دوران. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سوالات ہیں میڈ پہ ریلیٹڈ ٹو اکانومی, میڈ پہ ریلیٹڈ ٹو پاورٹی اور انفلیشن, ان سارے سوالوں کا جواب عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر پاورٹی بہت زیادہ ہے تو آپ, اگر بے روزگاری ہے تو اٹس یور فالٹ اینڈ مے بی یو شوڈ ٹرائی فری لانسنگ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن وہ جو بنیادی سوال ہے کہ ہماری اشرافیہ کو اتنی مراحت کیوں مل رہی ہیں, یا ہماری یوتھ کی ریپرزنٹیشن کدھر ہے, یا اسٹوڈنٹس یونین کیوں بین ہے ابھی تک, وہ سوالات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. سو آئی تھنک forget about teaching politics and allowing students union. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ تک اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک سوالات پوچھ سکیں. اور جب اسٹوڈنٹس ٹھیک سوالات ہی نہیں پوچھ رہے, ان کے نزدیک ہر مسئلہ ایک انڈیویجول مسئلہ ہے, ان کے نزدیک ہر مسئلے کا حل ہر مسئلے کا حل انفرادی طور پر سامنے آ سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کلیکٹیو ایکٹیویٹی ایک انکالڈ بین ہے, یا کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ انڈکلیئرڈ بین ہے آن کیمپسز کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر. اور اسی طرح یہ اینڈ دیٹ کائنڈ آف فردر ٹرانسلیٹس انٹو دس ہول کننڈرم دیٹ وی آر فیسنگ. تو یہ کچھ میرے تاثرات تھے اس پورے ایشو کے اوپر. پہلی بات تو پھر وہ یہ ہوئی ہے کہ ویسٹ جو جہاں تک پہنچا ہے کہ 1965 کے اندر اسٹوڈنٹس ور کائنڈ آف سکسیزفل ان میٹنگ دیئر ڈیمانڈس, اور پھر جو وہاں کی یونیورسٹیز تھیں انہوں نے اپنی فنڈنگ روک دی ساؤتھ افریقہ کو. اور اب بھی یہ آ رہا نظر کہ دے کائنڈ آف لائک ہٹ دا اسپاٹ, ہٹ دا رائٹ اسپاٹ, اور بالکل ٹھیک ڈیمانڈس کر رہے ہیں. اور بالکل انہوں نے صحیح اس وقت اپنی جو کنٹری کی ایڈمنسٹریشن ہے, یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اینڈ اٹ ہیز بیکم اے پرابلم فار دا ویسٹرن ایڈمنسٹریشن ٹو ڈیل ود دی اسٹوڈنٹس. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اس مسئلے کا ادراک تک نہیں ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا, اور اس کے لیے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ کس طرح موبلائز ہو سکتے ہیں, اور کس طرح کی ایک موومنٹ اکراس دا کنٹری جنریٹ کی جا سکتی ہے. سو دیز آر کائنڈ آف مائی تھاٹس آن دس ہول تھنگ. اف آئی ہیو مسڈ اینی تھنگ ڈو لیٹ می نو ان کامنٹس, اینڈ ڈو شیئر فیڈ بیک, لائک, سبسکرائب, شیئر آور چینل. السلام علیکم.